ایک ہی چیز دو مختلف لوگوں کے لیے بالکل مختلف ہو سکتی ہے، اور اس حد تک ہو سکتی ہے کہ ایک کے لیے وہ ذرا سی چیز ہو اور دوسرے کے لیے پہاڑ بن جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ نارملی ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جو مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے یہ چیز سمجھائی ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر کہیں گر نہ جائے، یعنی جیسے بندہ پہاڑ کے اپنے اوپر گرنے سے ڈرتا ہے، ایسے ہی بندہ مومن گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے کہ اگر میں گناہ میں مبتلا ہو گیا تو ایسے ہے جیسے میرے اوپر پہاڑ گر پڑا۔ ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے۔ اور دوسری طرف میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابِ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا یہ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، یہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی جو ناک کے اوپر سے گزر گئی۔ اس کے لیے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو جانا ناک پر بیٹھی مکھی کو اڑا دینے جیسا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور سوچئے کہ کیا گناہ آپ کے لیے واقعی اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے آپ کے اوپر پہاڑ گر پڑے گا، یا اتنا آسان ہوتا ہے جیسے ناک سے بیٹھی مکھی کو اڑا دیا؟ تھوڑی دیر کے لیے نہیں، بہت دیر کے لیے سوچئے گا اور اپنے معاملات کے اوپر نگاہ ڈالیے گا کہ جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو فکر ہوتی ہے، غلط بیانی کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے آپ کو کوئی فکر ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ ایمان والوں کی اس صف کے اندر شامل ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ بندہ مومن ہے اور گناہ اس کے لیے ایسے ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے کھڑا شخص ڈرنے لگے کہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر پڑے۔ اگر آپ واقعی ڈرتے ہیں، آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر آپ تڑپنے لگتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کچھ الگ سے ہونے لگتا ہے، ایسے کچھ نہ کچھ عجیب سا ہونے لگتا ہے، فیلنگز عجیب ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد آپ ڈر جاتے ہیں، آپ سہم جاتے ہیں، یا گناہ کرنے سے پہلے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اور ہمارے اسلاف جو ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ ان کا سلیقہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ آج تو ہمارے ہاں نوجوان گناہ سے نہیں ڈر رہا۔ نوجوان کی کیا بات کروں، کوئی بھی انسان ہے آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی حالت کو دیکھیں تو گناہ سے ڈر، گناہ کا خوف، گناہ کا جو خوف ہے وہ ختم ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جو ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے، وہ تو عبادت کر کے بھی ڈرا کرتے تھے۔ جی ہاں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ کے صاحبزادے، شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار، اور پھر بعض روایات امام زین العابدین کے بارے میں بھی سیم آئی ہیں کہ یہ دونوں شخصیتیں ایسی تھیں کہ جب نماز کا وضو کر لیا، نماز کی تیاری کر لی، اب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، تو اب ان کا چہرہ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا، اور خوف والی کیفیت ہو جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے حضرت کیا ہو گیا، نمازی تو پڑھنے جا رہے ہیں، تو فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے کس کائنات کے عالمین کے رب کی بارگاہ میں حاضری ہے؟ اس بارگاہ میں حاضری کا جو اس بارگاہ کا جو جاہ و جلال ہے، اس سے ہمارے رنگ تبدیل ہو گئے، ہماری کیفیت بدل گئی۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں شمار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، مر تو جانا ہے نا، یہ زندگی ہمیشہ کی تو نہیں ہے۔ مرنا ہے، سانس کی ڈوری کٹے گی اور ہم اندھیری قبر میں اتار دیے جائیں گے، اور ہمیں وہاں سب کچھ اپنا سنبھالنا پڑے گا، اپنا سب کچھ دیکھنا پڑے گا، اپنے ہر چیز کا، اپنے ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا۔
اس دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رزاق ہے، اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رزق تو ہماری سیکنڈ پریورٹی تھی، فرسٹ پریورٹی ہماری رزق کی تلاش نہیں ہے، فرسٹ پریورٹی ہماری رب العالمین کو راضی کرنا ہے، پہلی ترجیح ہماری عبادت کرنا ہے۔ ہاں، اب عبادت کرنے کے لیے جینا بھی تو ہے، جینے کے لیے کھانا پینا بھی تو ہے، رہنا سہنا بھی تو ہے، تو اس کے لیے رزق حلال کی تلاش جائز ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جہاں یہ اجازت دی ہے نا کہ اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، تو وہاں پہلے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ختم ہو جائے، یہ نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے، تو نماز کا تذکرہ ہے کہ نماز ختم ہو جائے تو اب جاؤ، پھیل جاؤ اور اپنا رزق اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اگر آپ کا رزق آپ کو آپ کے رزاق سے دور کر رہا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ وہ آپ رزق نہیں کچھ اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا سچا سچا خوف اور اپنی حقیقی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔